بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 53 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سکھ مت کے فرقے۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ سکھ مذہب میں کتنے فرقے ہیں، کون کون سے فرقے ہیں، ان کا کیا ماننا ہے، ان کی کیسے شروعات ہوئی، اس کی تفصیل اس سبق میں ہم جانیں گے۔ سکھ مت کے فرقوں کے بارے میں اصل جاننا ہے۔ فرقے سکھوں کے فرقے اور ذیلی فرقے کئی ہیں۔ سکھوں کے فرقے یعنی بڑے فرقے اور اس کے علاوہ پھر ذیلی فرقے کئی ہیں، ان میں سے مشہور دو ہیں۔ نمبر 1 کیس دھاری، نمبر 2 سہج دھاری۔ نمبر 1 کیس دھاری پاہل شدہ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے گرو گوبند سنگھ کے کٹر پیرو ہیں۔ نمبر 2 سہج دھاری، یہ وہ سکھ ہیں جنہوں نے پاہل کی رسم کو تسلیم نہیں کیا اور جنگجو خالصاؤں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سکھ میں اولاً تو 2 فرقے ہیں، اس کے بعد پھر ذیلی فرقے ہیں۔ جو 2 فرقے ہیں، جو بڑے فرقے آتے ہیں، وہ کیس دھاری اور سہج دھاری کہلاتے ہیں۔ سکھ مت میں گرو گوبند سنگھ نے ایک رسم شروع کی تھی، پاہل کی رسم۔ پاہل کی رسم یہ تھی کہ گرو گوبند سنگھ ایک خاص کوئی میلہ تھا، اس میلے میں گرو گوبند سنگھ اپنے متبعین پیروکاروں کے ساتھ ایک ٹینٹ میں جمع ہوئے، پھر اس میں ایک پردے کے پیچھے ایک کو لے گئے اور وہاں اندر سے تلوار کی جھنکار سنائی دی اور خون کے فوارے کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے چونکہ یہ مانگا تھا کہ کون ہمارے ساتھ خون بہانے کے لیے تیار ہوگا، پھر ایک ایک کر کے اس طرح سے 5 لوگوں کو انہوں نے کیا تھا، جبکہ وہ سب کے لوگ سب کے سب زندہ تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کا قتل کر دیا گیا تھا، بلکہ وہ ایک آزما رہے تھے کہ اب کون جو ہے جنگ کے لیے، اگر جنگ کی نوبت آئی تو اپنے گرو کے لیے اپنی جان دینے کو تیار رہے۔ تو یہ اس رسم کو پاہل کی رسم کہتے تھے، اور ایسے لوگوں کو پاہل یہ کر کے پھر ان کو خالصہ میں داخل کیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگ جو پاہل شدہ تھے وہ کیس دھاری کہلائے۔ وہی لوگ جو ہے اور کیس کی وہ بال کو چھوڑے رکھتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، یہ تمام چیزیں کہ جو کبھی بال کو نہیں کاٹتے، یہ پاہل یا کیس دھاری لوگ ہوتے ہیں۔ سہج دھاری وہ ہے جنہوں نے اس رسم کو نہیں تسلیم کیا تھا اور جنگجو خالصاؤں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، یعنی انہیں جنگ سے اور حکومت سے اور لڑائی جھگڑے سے اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ 2 بڑے فرقے ہیں۔ اس کے بعد پھر بقیہ ذیلی فرقے ہیں، اور ان جو ذیلی فرقے ہیں ان میں سے مشہور فرقے یہ ہیں۔ پنتھی، یہ جنگجو تو نہیں مگر سکھ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ان قدیم گروؤں کے پیروکار ہیں جو گوبند سنگھ کی بتائی ہوئی رسموں اور طور طریقوں کی تقلید کو ضروری خیال نہیں کرتے، اس لیے ان کی خصوصیات زیادہ تر سلبی اور منفیانہ ہیں۔ یہ نہ تو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں نہ ہی پاہل شدہ ہوتے ہیں، یعنی یہ سہج دھاری میں سے ہوتے ہیں۔ نانک پنتھی یہ ایک فرقہ ہے ان کا، اور یہ ان میں سے ہیں جو پاہل کی رسم کو نہیں مانتے، یعنی گرو گوبند سنگھ نے جو چیزیں جن چیزوں کا اضافہ کیا تھا ان سب کو نہیں مانتے، اس لیے ان کی خصوصیات جب بیان کی جاتی ہے تو اکثر سیاہ سلوے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہ پاہل کو مانتے ہیں، نہ کیس کو مانتے ہیں کہ آپ بال چھوڑنے کو، نہ کڑے پہننے کو، نہ 5 کاف کو، اس طرح کی چیزیں جو ہے نہ یہ مانتے نہ وہ مانتے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ ایک فرقہ اداسی فرقے کو تارکین دنیا بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی سہج دھاری ہوتے ہیں۔ یہ متکشفین کے اس سلسلے کی نمائندگی کرتے ہیں جس کی بنیاد نانک کے بیٹے سری چند نے رکھی تھی۔ یہ لوگ شادی نہیں کرتے اور بھکشوؤں کی طرح کھردرے اور پیلے کپڑے پہنتے ہیں۔ اداسی فرقہ سماج سے کٹ کر کے رہتا ہے، ایک راہبانہ زندگی گزارتا ہے، اس کو سماجی معاملات سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، اسی لیے یہ خالصہ میں شامل نہیں ہوتے، یعنی جس پاہل کی رسم گرو گوبند سنگھ نے شروع کی تھی اس کو یہ لوگ نہیں مانتے، اور جیسے کہ بودھ کے بھکشو ہوتے ہیں جس طرح وہ گزارا کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ
پیلے کپڑے پہنتے ہیں، کھردرے کپڑے پہنتے ہیں، شادی نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور مشقت بھری زندگی گزارنا ہی اپنا مسلک سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیاد، اداسی کی بنیاد نانک کے بیٹے سری چند نے رکھی تھی۔ اس طرح سے زندگی گزارا جائے۔ ان کے اصول و عقائد میں ہندوؤں کے عقائد کی بہت زیادہ جھلک پائی جاتی ہے، یعنی ہندوؤں میں جس طریقے سے ون پرست، یعنی جو جنگل میں رہنے کا جو کانسیپٹ ہے، زندگی کا ایک لمحہ 25 سال، آخر کے 75 سال کے بعد جو آتا ہے، وہ اس کی مکمل تابعداری ان کے یہاں بھی ہوتی ہے، اس لیے ان کے عقائد ہندوؤں سے ملتے جلتے ہیں۔ اکالی، اکال یعنی خدائے لایزال کا پرستار، اس کی بنیاد گوبند سنگھ نے رکھی۔ اکالی جنگجو فرقہ ہونے کی حیثیت سے ذاتی طور پر دوسرے تمام سکھی سلسلوں سے مختلف ہیں۔ یہ اکثر سکھوں سے زیادہ کٹر عقائد کے حامل ہیں اور ان میں اب تک مخصوص جنگی روح باقی ہے۔ اکال کی بنیاد گرو گوبند سنگھ نے رکھی تھی، یعنی وہ جو جنگ کے لیے ہمیشہ برسرے پیکار ہوں، اور ان کے اندر وہی کٹر پنتھی ہے جو گوبند سنگھ کے اندر تھی۔ بندہ پنتھی، بندہ پنتھی بھی ایک مسلک ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بندہ نامی شخص کو 11واں گرو تسلیم کر لیا تھا اور اب اسی کے عقائد کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس فرقے کے لوگ بندائی بھی کہلاتے ہیں۔ بندہ پنتھی، بندہ نامی ایک شخص تھا جس نے گرو گوبند سنگھ کے، جو انہوں نے یہ کہا تھا گرو انسانی گرو کا سلسلہ ختم ہو کر کے اب 11ویں گرو گرنتھ ہے، اس کو نہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس نے خود جو ہے 11واں گرو، بندہ نامی شخص نے خود کو 11واں گرو خود کو 11واں گرو کا اعلان کر دیا تھا، اور جن لوگوں نے اس کی بات پر لبیک کہا تھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے تھے، وہ بندائی کہلاتے تھے یا بندہ پنتھی کہلاتے تھے، یعنی بندہ کے مسلک کی پیروی کرنے والے لوگ بندہ پنتھی۔ مذہبی، یہ خاکروبوں کے افراد کی جماعت کے وہ نمائندے ہیں جو پاہل کی رسم کے ذریعے سکھ بنے تھے۔ اس فرقے کو مذہبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا اس کو مذہبی اور مذہبی دونوں کہا جاتا ہے، یعنی جو لوگ پاہل کی رسم کے ذریعے سکھ بنے وہ مذہبی ہوتے ہیں۔ رام داسی، گرو رام داس کے ہاتھ پر سکھ مت قبول کرنے والے لوگ خود کو رام داسی کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ان خاص رسومات کی ادائیگی ضرور کرتے ہیں جو مذہبی فرقے کے لوگ انجام دیتے ہیں، یعنی گرو رام داس جو ایک گرو ہیں، 10 گروؤں میں سے ایک گرو تھے سکھ مت کے، ان کے ہاتھ پر جن لوگوں نے سکھ کو قبول کیا تھا، وہ خاص لوگ جنہوں نے اس وقت قبول کیا تھا، وہ رام داسی کہلاتے ہیں، اور یہ سب وہی رسومات ادا کرتے ہیں جو ایک مذہبی لوگ، سکھ مذہبی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے فرقے کے بارے میں پڑھا کہ ان کے فرقے کتنے ہیں، پھر ان فرقوں کی تفصیل پڑھی کون کون سے ہیں، نانک پنتھی کے بارے میں پڑھا، پھر اداسی کے بارے میں پڑھا، پھر بندہ پنتھی، پھر مذہبی، پھر سب سے آخر میں رام داسی کے